علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے، رزق میں وسعت و برکت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات عجل فرجهم۔ زیارت مقدسہ کربلا اپنے مقدر میں لکھوانے کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، امام کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية۔ الصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية وصلى الله عليه وآله القرشية واللعن المؤبد على مخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى يوم القيامة۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلوات پڑھیے بلند۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ جملہ مؤمنین و مؤمنات اور بالخصوص وہ مؤمنین کہ جنہوں نے عزاداری میں اپنا حصہ ڈالا ہے، آج ان محافلوں میں موجود نہیں ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے اور اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، بندے ناچیز کے والد محترم کو یاد کرتے ہوئے، اور بالاخص ان مؤمنین کو یاد کرتے ہوئے جن کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، دعا ہے پروردگار عالم مؤمنین کی یہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کرتے ہوئے مستجاب فرما۔ بار الہا، ہماری سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے آخری ایک ہی دعا ہے، ہمارے حقیقی وارث حضرت صاحب العصر کا جلد از جلد ظہور فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ یہ جتنے بھی عزاداری کر رہے ہیں امام کی خوشنودی کے لیے کریں، خدایا ہمیں توفیق عنایت فرما، جو بھی جب بھی جیسے بھی ہم عمل کریں امام زمان ہم سے راضی و خوشنود ہوں۔
بار الہ مؤمنین کے رزق جان مال میں برکت عنایت فرما۔ جو مؤمنین جہاں جہاں پر عزاداری برپا کرنے کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں، سب کی عزت و ناموس خود محافظت فرما۔ بار الہ مؤمنین جو سفر میں ہیں ان کا سفر بے خطر فرما، جو قید میں ہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ جو مؤمنین حاجات رکھتے ہیں، بالاخص ایک سید زادے نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اور باقی مؤمنین بھی دعائیں ذمہ لگاتے ہیں، بار الہ تو علیم بذات الصدور ہے، تمام دعائیں مستجاب فرما۔ تمام تر دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ اس سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز کروں، چند دنوں سے دیکھ رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے ذکر علی و ذکر حسین کرتے ہیں۔ پیغمبر کی وہ حدیث یاد آئی ہے، ادبوا ایھا الناس ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کو تربیت دو محبت علی پر۔ یہ افتخار ہے مکتب تشیع کا کہ قرآن کی بھی بات مانی ہے، وارث قرآن کی بھی بات مانی ہے۔ کبھی کچھ نادانیوں کی وجہ سے، کم فکری کی وجہ سے، کچھ لاشعوری کی بنا پر کچھ لوگ فتوے دیتے ہیں، میرا بھائی علی مولا کی محبت پہ فتوے نہ دیا کر، سب سے پہلا محبوب اللہ ہے، پھر اس کے بعد اس کا حبیب ہے۔ پیغمبر نے کتنی احادیث بیان کی ہیں، انا وعلی من نور واحد، انا دار الحکمت وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کتنی ایسی احادیث پڑھی ہیں۔ پھر کبھی ممبر سے کبھی کہاں سے فتوے دیتے ہیں، یہ فتوے نہ دیا کر، پہلے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کر۔ ایک دور میں کسی نے کہا تھا کہ علی ولی اللہ کی آذان دہشت گردی پر موقوف ہے۔ جن کا رجحان زیادہ تر سوشل میڈیا پر ہے، کسی نے کہا تھا یہ جو اشہد ان علی ولی اللہ کی آذان دیتے ہو در حقیقت دہشت گردی پر مبنی ہے، یاد ہو۔ اس وقت بندہ ناچیز نے ایک ربائی لکھی تھی، لیکن لکھی میں نے اپنی زبان سرائکی میں ہے، کوشش کروں گا انشاءاللہ اردو میں بھی لکھوں۔ بہرحال توفیق ہوئی، اگر سمجھ میں آ جائے میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ آذان جو دہشت گردی ہے، اسلام کو کیا پتہ کیا سمجھائی۔ آذان جو دہشت گردی ہے، اسلام کو کیا پتہ کیا سمجھائی۔ نام علی ہے، نام خدا دا، اس نام کو کیا پتہ کیا سمجھائی۔ آذان جو دہشت گردی ہے، اسلام کو کیا پتہ کیا سمجھائی۔ نام علی ہے، نام خدا دا، اس نام کو کیا پتہ کیا سمجھائی، اس نام کو کیا پتہ کیا سمجھائی۔ کئی لاکھ کافر تینجھے آئے، بھونک علی کو گل سڑ گئے، جام ولا ہے جام علی دا، اس جام کو کیا پتہ کیا سمجھائی۔ علی کا ذکر فقط اسے نصیب ہے جس کی ماں کا کردار پاک ہو۔ معزز و محترم سامعین، کل کی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگی۔ کل ہم نے اس آیہ مجیدہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 جو سرنامہ کلام بنایا ہے، اس کے اگلے فراز پہ پہنچے تھے۔ آیت یہ تھی، کچھ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں جن کی پہلے زیارت نہیں ہوئی، فقط ان کے لیے آیت کا ترجمہ اور پھر اپنی منزل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ سورہ انبیاء آیت نمبر 73، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کہ ہم نے ان کو امام بنایا۔ توجہ ہے نا، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ہم نے ان کو امام بنایا، یہدون بامرنا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے کہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار ہیں۔ یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں، یہ صفات بیان ہوئی ہیں۔ ان صفات پر جو بھی مبنی ہوگا اور اللہ کا قرآن بتائے گا یا پیغمبر کا فرمان بتائے گا اور مباہلہ کا میدان بتائے گا یا خم غدیر کا مقام بتائے گا، جہاں جہاں پر بھی اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارا مولا و آقا علی ہے، بس اس اللہ نے بتایا ہے، محمد نے بتایا ہے، ہم نے اپنایا ہے۔ توجہ ہے نا؟ کل ہماری گفتگو ہوئی تھی یہدون بامرنا، کن کو امام بنایا؟ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ کل عرض کیا تھا پیغمبر کی ذات کے لیے خداوند متعال سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ حبیب تب تک بولتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ اسی طرح اس کا جو جانشین ہوگا، اس کا جو خلیفہ ہوگا، اس کا جو بھی اس کے بعد خلافت پر بیٹھنے والا ہوگا، اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، یاد رکھیے گا کہ جو بھی جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہدون بامرنا، وہی ہوگا جو ہمارے امر کا محتاج ہو۔ تب تک ہدایت نہیں کرے گا جب تک ہم امر نہ کر دیں۔ آج اسی چیز کو، آج اسی فراز کو لے کر اپنی گفتگو کا یہاں پر اختتام کروں گا یہدون بامرنا کی۔ پھر کل سے انشاءاللہ ہم امام زمان پر، چونکہ امامت کا جو ابتدا امیر المؤمنین سے ہے اور انتہا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات مقدسہ پر ہے، تو کل انشاءاللہ امام زمان پہ گفتگو ہوگی اور موضوع امامت کا آخرین نتیجہ اور نچوڑ دوں گا۔ دیکھیں یہدون بامرنا، توجہ ہے نا؟ اب تھوڑی سی علمی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں، فقط وہی سمجھے گا جس کی توجہ صد در صد ہوگی۔ جنگ خیبر، جنگ خندق، جنگ صفین، جتنی بھی جنگیں ہیں سب کا آپ نے مطالعہ کیا ہے، سب آپ سن چکے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ خواہ پیغمبر کے دور میں ہیں یا پیغمبر کے بعد جتنی جنگیں کی ہیں، سب کی سب آپ ممبروں سے سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، جہاں پر بھی آپ کے علم میں آتا ہے کہ وہاں پر فضیلت امیر المؤمنین بیان ہوتی ہے۔ اگر ذات علی نہ ہوتی تو اسلام لوگوں تک نہ پہنچتا۔ کہتے ہیں تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا ہے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اخلاق پیغمبر کی اور امیر المؤمنین کی مرہون منت تھی، جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کتنی ایسی جنگیں ہیں، جنگ خندق دیکھیں، جنگ خیبر دیکھیں، جنگ حنین دیکھیں۔ یہی خندق کہ جس میں عمر ابن عبدود کے مقابلے میں جب اس نے گستاخی کی تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ اور امیر المؤمنین
2 دفعہ کھڑے ہوئے، بٹھایا گیا، تیسری دفعہ کھڑے ہوئے، مولا نے پیغمبر نے کیا کیا؟ اپنا لباس اپنے جانشین کو پہنایا، اپنا امامہ اپنے جانشین کو پہنایا۔ پیغمبر تو بار بار بتاتے رہے میرے بعد میرا جانشین میرا خلیفہ ہے تو علی ہے۔ امامہ پہنایا ہے اور کیا فرمایا؟ یا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور جب ایک ہی وار کے ساتھ عمرو ابن عبد ود کے سر کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا لضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اچھا ایک نکتہ پھر ایک اور نکتہ یاد آ گیا، میں نتیجہ دینا چاہتا تھا لیکن ایک اور نکتے کا سہارا لوں۔ دیکھیں پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، اس کا ترجمہ کرتا چلوں پہلے۔ لضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ترجمے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، فقط بچے جو آئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا بھی حصہ ہے کہ مجلس سے کچھ لے کے جائیں، کہ روزے خندق جو ایک ضربت لگائی ہے اور 2 ٹکڑوں میں شگافتہ کیا ہے سر عمرو ابن عبد ود کا امیر المؤمنین نے، پیغمبر نے کیا فرمایا کہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب مجھے بتائیے ثقلین ہے کیا چیز؟ معیار کا تو پتہ چلے تب فیصلہ ہو کہ افضل کہاں پہ ہے مفضول کہاں پہ ہے۔ سہارا لوں، پیغمبر نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، توجہ ہے نا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ ابھی میں مقدماتی گفتگو کر رہا ہوں، نتیجہ آخر میں دوں گا۔ بات چلی تھی جنگوں کی، بات چلی تھی فضیلت کی۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت اہل بیت ہے۔ یہ ہیں 2 شکل، ایک اللہ کی کتاب، ایک عطرت پیغمبر، یا جملہ بدلوں ایک سامت قرآن، ایک ناطق قرآن۔ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ اگر سامت قرآن میرے بات سمجھ نہ آئے، ناطق علی کے در پہ جھکنا سمجھ آئے گا۔ اگر ناطق قرآن کے فضائل پڑھنا چاہتے ہو تو پھر سامت قرآن اٹھا کر پڑھنا۔ یہ شکل کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب، ایک عطرت اہل بیت۔ اب مجھے بتائیے اسی شکل میں کیا خود علی کی ذات نہیں ہے؟ حسن مجتبیٰ مولا کی ذات نہیں ہے؟ حسین شہید کربلا مظلوم کربلا مولا کی ذات نہیں ہے؟ زین العابدین نہیں ہیں؟ محمد باقر مولا نہیں ہیں؟ صادق آل محمد مولا نہیں ہیں؟ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی شکل میں ہیں؟ علی ابن موسیٰ رضا مولا اسی شکل میں ہیں؟ موسیٰ کاظم ابن مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی شکل میں ہیں؟ علی ابن موسیٰ رضا، محمد تقی مولا، علی نقی مولا، حسن عسکری مولا، وقت کے آخری حجت امام الزمان آخر الزمان اسی شکل میں ہیں۔ ان ساری شکل کو اگر سامنے رکھا جائے تو حسن مجتبیٰ کا حسن رکھا جائے، حسین کی شہادت رکھی جائے، اگر علی زین العابدین کے سجدے رکھے جائیں، اگر باقر آل محمد کا علم رکھا جائے، اگر صادق آل محمد کی صداقت رکھی جائے، اگر یہ سارے اوصاف اماموں کے رکھے جائیں تو یہ ساری شکل بنتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا لضربۃ علی افضل یوم الخندق۔ اب سمجھ میں آیا ایک ضربت کہاں ہے اور شکل کی ثقلین کی عبادت کہاں ہے۔ ایک شخص آیا مولا امام سجاد کے سجدوں پہ سجدے دیکھ رہا ہے، پانی ملتا ہے، سجدہ ہے،
نعمت پہ نعمت ملتی ہے سجدہ ہے، نعمت نہیں ہے تب بھی سجدہ ہے۔ مولا اتنے سجدے، اتنی عبادت۔ مولا نے فرمایا تو نے اگر میرے جد علی کی عبادت دیکھی ہوتی تو آج یہ بات نہ کرتا۔ یہاں تک بات آپ تک لے آیا میں۔ لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ افضل من عبادت الثقلین، یعنی یوم خندق، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ساری آپ جس کو فضیلت سمجھ رہے ہیں، مفکرین کہتے ہیں یہ امیر المؤمنین کی فضیلت نہیں، یہ سب سے بڑا مصائب ہے۔ اہل شعور مفکرین کہتے ہیں کہ جسے ہم فضیلت امیر المؤمنین سمجھ رہے ہیں، در حقیقت یہ مصیبت امیر المؤمنین ہے۔ پوچھیں کیسے؟ یہدون بامرنا، بات بھولی تو نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا یہ مقدمتاً گفتگو کر رہا ہوں، نتیجہ کہیں اور دینا چاہتا ہوں۔ کہا یہ در حقیقت فضیلت نہیں، یہ مصیبت ہے۔ بھئی کیسے؟ کہا جو ہستی، جس ہستی کو اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کی زندگی جنگوں میں گزر گئی ہے۔ وہ ہستی انسان کی ہدایت کے لیے آئی تھی۔ یہ بدبختی ہے مسلمانوں کی کہ ساری زندگی امیر المؤمنین کو جنگوں میں مصروف رکھا ہے۔ یہ ہدایت نہیں تو اور کیا ہے؟ کل خطبہ نہج البلاغہ سے ایک فراز پڑھا تھا، فَعْمَلُوا وَأَنْتُمْ فِي نَفْسِ الْبَقَاءِ، سنی ہو شیعہ ہو، آخرت ہر ایک کو پیاری ہے۔ یہ ہدایت، یہ نصیحت آیا ایک عام بندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یہ معصوم کی کلام ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں فَعْمَلُوا وَأَنْتُمْ فِي نَفْسِ الْبَقَاءِ، کہ ابھی زندہ ہو اعمال کر لو۔ وَالصُّحُفُ مَنْشُورَةٌ وَالتَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ وَالْمُدْبِرُ يُدْعَى وَالْمُسِيُّ يُرْجَى قَبْلَ أَنْ يَقْمُدَ الْعَمَلُ وَيَنْقَطِعَ الْمَحَلُ وَيَنْقَضِعَ الْأَجَلُ وَيُسَدَّ بَابُ التَّوْبَةِ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا والوں اپنے دلوں کو محبت دنیا سے نکال دو یہاں سے پہلے کہ آپ کے یہ بدن دنیا سے اٹھا لیے جائیں۔ ایک شخص اپنے دوست کی محبت میں گرفتار ہے، صبح ہے، شام ہے، گرمی ہے، سردی ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، پردیس ہے، دیس ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، فقط اپنے دوست کی محبت میں گرفتار ہے، جو کچھ ہے اپنے دوست کی خاطر کر رہا ہے۔ ایک اور دوست پہلے دوست کی نسبت اس سے ذرا محبت کم ہے، مگر اس سے بھی محبت ہے۔ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات، نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام، نہ صحت کی پرواہ ہے نہ بیماری کی خبر ہے، نہ دیس نہ پردیس، اپنے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، دوست کی فکر پہلے ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ تیسرا ایک دوست ہے، دل چاہ تو اس کے پاس گیا، دل چاہ تو نہ گیا، اپنی مرضی تھی تو اس دوست کے پاس جانا ہے تو جانا ہے، نہیں جانا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ روح الکتاب میں باقر مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ بادشاہ کی اسے پیشی آ جاتی ہے، بادشاہ اسے بلاتا ہے، پہلے دوست کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے تیری محبت میں جو کچھ بھی کیا ہے تیری محبت میں کیا ہے، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، نہ میں نے دوپہر دیکھا، نہ میں نے وقت گرمی سردی کا دیکھا، دیس پردیس دکھ سکھ کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، میں نے تیری محبت میں سب کچھ کیا، آج بادشاہ کی کچہری میں جانا ہے، میرے ساتھ چل۔ گھبرا گیا، کہا بادشاہ کی کچہری ہے میں کیسے چلوں؟ ہاں اتنا کر سکتا ہوں تیرے لیے میں سواری کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ مایوس ہوا، کہا سواری کی ضرورت نہیں ہے، اگر چلنا ہے میرے ساتھ چل جو بادشاہ کی کچہری ہے۔ مایوس ہوا، دوسرے دوست کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اس پہلے نے مجھے نا امید کر دیا ہے، تو مجھے نا امید نہ کرنا، بادشاہ کی کچہری میں جانا ہے۔ ساری وہی بات کی جو پہلے دوست کو کہا، جب اس نے پہلے دوست نے تجھے مایوس کیا ہے، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ چلو وہ سواری کا بندوبست کر سکتا ہے تو میں اتنا کر سکتا ہوں تیرے لیے، میں تیرے ساتھ چل کر بادشاہ کی کچہری تک جاؤں گا، جب بادشاہ کی کچہری آئے گی پھر میں واپس آ جاؤں گا۔
توجہ ہے نا؟ پریشان تو نہیں ہے؟ پریشان نہیں ہے تو ایک صلوات سنا دیں بر محمد۔ اس سے بھی مایوس تیسرے دوست کے پاس جاتا ہے کہ ان دو نے مایوس کر دیا، تو نا امید نہ کرنا۔ کہتا ہے کوئی بات نہیں، انہوں نے نا امید کیا ہے، میں تجھے نا امید نہیں کروں گا۔ چلو سواری کا بندوبست وہ کرتے ہیں، ساتھ وہ جاتے ہیں، تو اگر قبر میں کہے تیرے ساتھ ہوں، بادشاہ کی کچہری کہے تیرے ساتھ ہوں، جس منزل پہ کہے تیرے ساتھ ہوں۔ روح الحیات میں علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، در حقیقت پہلا دوست اس کا مال ہے جس کی تگ و دو میں دنیا نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام دیکھتا ہے، صحت کی پرواہ نہیں ہے، بس پیسہ کمانے کے چکر میں ہے۔ جب اس سے التماس کی کہ اللہ کا بلاوا، وہ بادشاہ کی کچہری، وہ اللہ کا بلاوا آیا ہے، تو اس مال نے کہا تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ایک کفن کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ ایک کفن کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ مایوس وہ دوسرا دوست اور کوئی نہیں، اس کی اپنی اولاد ہے جس کی محبت میں دن رات ایک کر دیتا ہے، حلال حرام نہیں دیکھتا، صبح شام نہیں دیکھتا، اولاد کی محبت میں دولت اکٹھی کر رہا ہے، اور جب اولاد کے پاس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں سواری کا بندوبست اس سواری کا ہوا، قبرستان تک جا سکتے ہیں، آگے ہماری جرت نہیں ہے کہ قبر میں تیرے ساتھ جائیں۔ وہ تیسرا دوست جو کہتا ہے جہاں بھی جائیں گے، جہاں بھی کہو گے تیرے ساتھ رہیں گے، وہ انسان کا اپنا عمل ہے کہ انسان کی قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ فَعْمَلُوا وَأَنْتُمْ فِي نَفْسِ الْبَقَاءِ، اسی لیے امیر المؤمنین فرما رہے ہیں ابھی زندہ ہو اعمال کر لو۔ یہ ہدایت کون کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، صادق آل محمد فرماتے ہیں قرآن میں دو قسم کے امام ذکر ہوئے ہیں۔ ان الدنیا لا یکون الا وفیہا امامان، مولا فرما رہے ہیں دنیا میں فقط دو قسم کے امام ہیں، ایک وہ کہ جس کی شان میں ایک نیک ہے ایک بد ہے۔ فالبر الذی، جو نیک ہے، قال اللہ تعالیٰ فی شانہ، اس کی شان میں اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، توجہ ہے نا؟ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اور جو دوسرا ہے فَأَمَّا الْفَاجِرُ فَالَّذِي قال اللہ تبارک وتعالی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ ایک وہ جو اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں وہ نیک امام، اور جو لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف بلائے وہ بد امام۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ان بدبخت اماموں کی جو برے امام ہوں گے، جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، اللہ کی اس مخلوق کو جہنم کے ایندھن کی طرف لے چلیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، کہ روز قیامت ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ قرآن کی بلاغت ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے گا۔ قرآن کی بلاغت ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ امام کے پاس آئیں، امام مدد نہ کرے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے روز قیامت ایسا ہوگا کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لا ينصرون، یہ جو طلاب بیٹھے ہیں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ فعل مجہول استعمال ہوا ہے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ایک جملہ کہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جب دنیا میں یہ تھے اپنے کرتوت جیسے کیسے تھے، قرآن تیری بلاغت پہ قربان جاؤں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جب دنیا میں علی کو پکاریں گے لولا علی لہلک فلاں، لولا علی، یہ قرآن بتا رہا ہے دنیا میں یہ بلائیں گے، دنیا میں تو علی مدد کر دیں گے، لیکن ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے علی روز قیامت ان کی مدد نہیں کریں گے۔ لا ينصرون، قرآن کی آیت ہے، کسی مولوی و عالم کی بات نہیں ہے، کوئی خطیب
کوئی ممبری نکتہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ صادق آل محمد ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں ان الائمۃ فی کتاب اللہ عز وجل امامان، جس طرح قرآن کے بارے میں القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، اسی طرح معصوم کی کلام بھی دوسری جگہ ایک دوسرے کی تائید میں بات کر رہی ہوتی ہے۔ وہاں بھی دو اماموں کی بات تھی، ایک گمراہ تھا ایک ہدایت کنندے تھا۔ یہاں پر بھی مولا فرما رہے ہیں ان الائمۃ فی کتاب اللہ عز وجل، امامان دو قسم کے، ایک وہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، توجہ ہے نا، لا بامر الناس، معصوم فرما رہے ہیں لوگوں کے امر کے مطابق نہیں، اللہ کے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ وَيُقَدِّمُونَ أَمْرَ اللَّهِ قَبْلَ أَمْرِهِمْ وَحُكْمَ اللَّهِ قَبْلَ حُكْمِهِمْ، اللہ کے حکم کو، اللہ کے امر کو مقدم کرتے ہیں، اپنی مرضی شامل نہیں کرتے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، دوسری قسم کا امام جو لوگوں کو دعوت جہنم دیتا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور روز قیامت ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَيَأْخُذُونَ، آگے کیا ہے، يُقَدِّمُونَ أَمْرَهُمْ قَبْلَ أَمْرِ اللَّهِ وَحُكْمَهُمْ قَبْلَ حُكْمِ اللَّهِ، اللہ کے حکم پہ پشت پناہی کریں گے، اس کی پشت کریں گے، اس کی طرف سے روگردانی کریں گے، کہیں گے بات وہی ہوگی جو ہماری ہے، سیدہ کہتی رہی میں سچی ہوں۔ یہ ساری باتیں ایک دفعہ غور تو کریں پلیز، قرآن کی بلاغت پہ غور تو کریں۔ لا ینصرون یدعون الی النار، کون سا ایسا امام ہے، آپ نے لاہور تک جانا ہو، ایک منزل طے کرنی ہو، ایک مقصد تک پہنچنا ہو، ایک منزل آپ کی ہدف ہو، آپ ایک شخص کو کہتے ہیں بھئی فلاں جگہ کا راستہ بتا سکتے ہو، کہا میں تمہارا راستہ بتا سکتا ہوں، کہتے بتا بھی نہیں تمہیں لے بھی جا سکتا ہوں، کہا ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ پکڑا لے کے منزل تک جا رہا ہے، جا کے پہنچے تو یہ تو کراچی کی بس تھی، توجہ ہے نا، کہے گا او تیرا بیڑا گھر کے تو میں نے لاہور نہیں میں نے کراچی پہنچا دیتا، یعنی منزل سے ہٹا کر گمراہ کر دینے والا امام نہیں ہوا کرتا۔ یار دنیا کی منزل پہ اگر تجھے گمراہ کر دے اتنی فکر ہے، آخرت میں تجھے کوئی فکر نہیں ہے، کس طرح کا امام بنا رہا ہے۔ وَيَأْخُذُونَ بِأَهْوَائِهِمْ خِلَافَ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کام ان کے کچھ ہوتے ہیں، اپنی منمانی شامل حال کرتے ہیں، قرآن کو نہیں دیکھتے، اللہ کی بات کو نہیں دیکھتے، اپنی بات کو مقدم رکھتے ہیں۔ ایسے امام کیسے ہم اپنا امام بنا لیں؟ وَيَأْخُذُونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، جو کتاب خدا میں ہے اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، کہیں گے یہ تو دعویٰ ہے، دلیل۔ آئیے قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، توجہ ہے نا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بدبخت نہ فقط سچوں کے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ سچوں کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کیا بی بی نے نہیں فرمایا تھا مسلمانوں مجھے پہچانو زہرا جھوٹ نہیں بولتی؟ منبر پر بیٹھ کر سیدہ کو جھٹلانے والے، ناطق قرآن کو جھٹلانے والے، کیسے ہم ان کو اپنا امام بنا لیں؟ کیا آیت یہ نہیں کہہ رہی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو؟ یہ آیت نہیں ہے، کسی بدبخت نے بڑھ کر نہیں کہا تھا جب کاغذ و قلم منگوایا تھا پیغمبر نے، نہیں کہا تھا ان الرجل لیہجر، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مرد ہذیان کہہ رہا ہے۔ ایسے بندوں کو ہم اپنا امام بنا لیں؟ کبھی نہیں بنا سکتے، قرآن اس کی خلاف ورزی کہتا ہے،
قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، کبھی تمہارے یہ دوست نہیں ہو سکتے. پھر جس کی رشتہ داریاں، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کا کھانا پینا، ساری رشتہ داری ہی یہودیوں میں ہو، ہم اس کو اپنا امام بنا لیں؟ کیسے ہم اپنا امام ایسے شخص کو بنا سکتے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس سے پیغمبر روک دے اس سے رک جاؤ، جو دے دے اس کو لے لو. کیا غدیر کے مقام پر ہاتھ بلند کر کے نہیں فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پیغمبر نے بتایا بھی ہے، کر کے دکھایا بھی ہے، پھر کیوں ایسے منکر ہو جاتے ہو؟ امام منتخب ہو چکا ہے. دکھاؤ علی کی زندگی میں کبھی خلاف قرآن عمل کیا ہو. علی نے عمل کیا ہے، قرآن نازل ہوا ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ قرآن ہو، علی عمل کرے. علی مولا عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین. قرآن کے خلاف دور کی بات ہے، علی کے عمل کو اللہ قرآن بنا دیتا ہے. ایسا امام ہونا چاہیے. ہم جسد کی دولت کو کبھی پیارا نہیں کرتے. ارے ہم 12 اماموں کے پرستار ہیں ساگر، بھر جاتے ہیں غیروں کو پکارا نہیں کرتے. واہ بھائی واہ. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. اس کو امام بنو جس کی تائید قرآن کرے. یہ آج کی گفتگو کا نتیجہ یہ دینے لگا ہوں، اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو، بات وہی مانو جو قرآن کرے. مسجد و منبر کا ملا کرے اس کی بات نہ ماننا. بات اللہ کے قرآن کی یا محمد کے فرمان کی. قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. قرآن تو کہہ رہا ہے عدالت قائم کرو، احسان کرو. اور جب اصحاب آتے تھے، اصحاب آ کر اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ احسان کرتے، کسی بھی انداز میں احسان کرتے. کبھی زکوٰۃ لے آتے، کبھی اسلام کے لیے کچھ وقف کرتے. یہی وقت کے خلیفہ، یہی لوگ کیا کرتے تھے؟ ان اصحاب کے ساتھ بے حرمتی ان کی نہیں کرتے تھے، ان کی توہین نہیں کرتے تھے. تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تاریخ شرماتی ہے جو مالک ابن نویرہ کے ساتھ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ جب زکوٰۃ لینے گئے، پیغمبر کے زمانے میں یہ زکوٰۃ دیتے ہیں. جب پیغمبر نہیں رہے، کہا یا تو جانشین علی بیٹھیں گے تب زکوٰۃ لاؤں گا، یا محمد کا دور تھا تب لاتا تھا. نہیں دی زکوٰۃ اس نے، مستحقین تک نہیں پہنچے گی. کیا ہوا پھر؟ قتل کر دیا گیا دھوکے سے. اس کی ناموز کے ساتھ جو ہوا، تاریخ شرماتی ہے. ایسے لوگوں کو ہم اپنا امام بنائیں. 7 محرم الحرام، 4 محرم، 5 کبھی 4000 کا لشکر آ رہا ہے، کبھی 3000 کا لشکر آ رہا ہے. جب یہ ظالمین کی پشت پناہی پہ لشکر آ رہے ہیں، اللہ جانے سے ایک جملہ کہوں، غریب بہن اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہو، جب اس کے بھائی کو مارنے والے کثیر ہوں اور بھی آ جائیں، اس بہن کا حال کیا ہوگا؟ بہن زینب کہتی ہے بھیا حسین یہ لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، تیرا کوئی نہیں ہے جو تیری مدد کو آن پہنچے. عزادارو 7 محرم الحرام کی ذاکر صاحب
برآمدگی کرائیں گے، میرا دل کرتا ہے میں آج ہور کی غربت سناؤں۔ دو شہید ایسے ہیں کربلا کے صحابیوں میں سے، ایک مسلم ابن اوسجہ ہے، ایک جناب حر ہیں کہ جن کے بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں۔ ہاں عزادارو، قادسیہ کا مقام ہے، مولا حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا ہے حر نے۔ جب گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا نا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، ہنیئا لکا یا حر، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ کہتا ہے میں حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالوں اور یہ بشارت جنت کی جائے، میں گنہگار ہوں، ہو سکتا ہے آخر انسان تھا، خطاکار تھا۔ کہتا ہے مجھے ایسے لگا جیسے یہ شیطانی آواز ہے، کیونکہ فاطمہ کے لال کی غربت کے پہلا قدم اٹھانے والا میں حر ہوں، پھر مجھے جنت کی بشارت دی جائے۔ ہاں عزادارو، یہ یزید کے لشکر میں کھڑا ہے، مولا حسین نے آخری خطبہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کی ہدایت ہو۔ امام تھا نا وقت کا، پیغمبر نے، فرزند پیغمبر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کیا تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں رہ گیا؟ اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ غربت پہ غربت کے استغاثے دیتے رہے۔ ایک ایسا استغاثہ تھا جس نے حر کے دل پہ اثر کیا، کہا کوئی ہے جو ان مخدرات عصمت کے پردے بچائے؟ اللہ جانے اپنے گردن کو جھکا لیا۔ روایت کہتی ہے استربا قلبہ ودمع عینہ، کہ حر کا دل مضطرب ہوا اور آنکھیں برسنے لگی۔ اے بدبخت حر، تو نے کیا کر دیا؟ ارے پیغمبر کی بیٹیوں کو تپتے صحرا میں بے گھر کر دیا۔ یہ رو رہا ہے اور مولا کے پاس آتا ہے، مولا کے پاس آنا چاہتا ہے۔ آہستہ آہستہ فَأَخَذَ يَدَعُن قَلِيلًا قَلِيلًا۔ عزادارو، آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں نا، جب وہ غلطی کرتا ہے اور ماں باپ بلائیں اور جب یہ شرمندگی کا احساس لیے والدین کے سامنے جاتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے کیونکہ وہ غلطی کر چکا ہوتا ہے۔ ارے حر مولا حسین کے پاس آ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے فَأَخَذَ يَدَعُن قَلِيلًا قَلِيلًا، ایسے چھوٹے چھوٹے قدم بھر کے حسین مولا کی طرف آ رہا ہے۔ ایک صحابی حسین مولا یہ منظر دیکھ رہا تھا، کہتا ہے تو حسین کے خیموں کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ کیا تو حسین پہ حملہ تو نہیں کرنا چاہتا؟ صحابی تھا نا مولا کا، نہیں چاہتا تھا حسین کی طرف کوئی دشمن آئے، لیکن جو حالت حر کی دیکھ رہا تھا، اب حر آنکھوں کو جھکائے ہوئے، گردن کو جھکائے ہوئے مولا حسین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا نا، حر اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہا ہے۔ فرمایا بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، دیکھو تو صحیح تمہارے بابا، تمہارے بھائی کا مہمان حر آ رہا ہے۔ ہاں زدارو، پشمان حر جب مولا کی خدمت میں پہنچا نا، عرض کرتا ہے مولا مجھے جنگ دے دیجئے، جنگ کا اذن دے دیجئے۔ المختصر، اس نے پہلے بیٹے کو جنگ میں بھیجا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شہادت دیکھ کر، مجھے میدان کربلا میں دیکھ کر میرا بیٹا شہادت کے رستے سے منحرف نہ ہو جائے۔ اس نے پہلے بیٹے کو بھیجا اور جب گیا نا بیٹا، جنگ کرتے کرتے شہید ہوا۔ اس بیٹے نے آخری دفعہ کہا یا بتا الیہ الیہ، ارے میرا ضعیف بابا میری مدد کو پہنچ۔ ارے شہید ہو گیا حر کا بیٹا، کمر باندھی ہے جناب حر نے، اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ حسین حر سے پہلے بیٹھے ہیں۔ ارے تو ضعیف العمر باپ ہے، تیرا بیٹا جوان ہے، تجھ سے برداشت نہیں ہوا جائے گا، مولا حسین مجھے معاف کیے گا۔ ارے اس وقت کیا کریں گے جب شبیہ پیغمبر اکبر کا لاشا ہوگا؟ ارے سینے میں پھل برچھی کا ہوگا، یہی کہے گا بابا میری مدد کو پہنچ۔